اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والظاہر ان موت الموقوف علیہ کذالک۔ سابقہ بحث ہماری چل رہی تھی کہ اگر فلو مات الواقف قبلہ، دو لائن پیچھے متن ہے کہ اگر وقف کرنے والا مر جائے قبض سے پہلے، وقف کو قبض کرانے سے پہلے، تو پھر یہ وقف باطل ہو جائے گا، کیونکہ وقف میں قبض معتبر تھا۔ آج فرماتے ہیں ظاہر والظاہر، ظاہر یہی ہے کہ ان موت الموقوف علیہ کذالک، کہ موقوف علیہ اگر مر جائے کہ جس کے لیے وقف کیا گیا، پھر بھی یہی کذالک یعنی اسی طرح حکم ہے، یعنی وقف باطل ہو جائے گا۔ واضح؟ اچھا، لیکن دوسرا احتمال ما احتمال قیام وارث ہی مقام ہو، ساتھ اس کے کہ ایک احتمال ہے کہ اس موقوف علیہ کے مرنے کے بعد وقف باطل نہیں ہوگا۔ دوسرا احتمال ہے نہیں، اس کے وارث اس کے قائم مقام پر اس کے کیا مالک بنیں گے، یعنی اس پر تصرف کریں گے۔ ما احتمال قیام وارث ہی، وارث الموقوف علیہ، موقوف علیہ کے وارث مقام الموقوف علیہ، موقوف علیہ کے جگہ پر کیا کریں گے، اس کے اس وقف شدہ چیز کو کیا کریں گے، تصرف میں لائیں گے۔ وَيُفْهَمُ مِن نَفِيهِ اللَّزُومِ بِدُونِهِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ قَبْلَهُ۔ وَيُفْهَمُ مِن نَفِيِ اللَّزُومِ، اوپر مصنف علیہ رحمہ نے تھوڑا سا اوپر جائیں پیچھے متن میں تو مصنف فرماتے ہیں وَلَا يَلْزِمُ بِدُونِ الْقَبْضِ، وَلَا يَلْزِمُ کیا معنی، بدون القبض، قبض کے بغیر وقف لازم نہیں ہوگا، یعنی نفی کر رہے ہیں لزوم کی، لزوم کی نفی کر رہے ہیں کہ لازم نہیں ہوگا، لزوم کی نفی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ شارح فرماتے ہیں وَيُفْهَمُ مِن نَفِيِ الْمُصَنِّف، مصنف نے جو نفی کی تھی کس چیز کی، اللزوم، لزوم کی، اس بات سے سمجھا جاتا ہے کہ بدون ہی، بدون القبض، ان العقد صحیح قبل القبض، مصنف نے کہا تھا کہ قبض کے بغیر عقد لازم نہیں ہوتا، تو قبض لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو قبض کے بغیر مصنف نے لزوم کی نفی کی تھی، اس بات سے سمجھا جاتا ہے کہ ان العقد صحیح قبل القبض، کہ قبض سے پہلے بھی عقد صحیح ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے صحت کسی چیز کی، ایک ہوتا ہے لزوم۔ فرماتے ہیں اگرچہ لازم نہیں ہے قبض سے پہلے، لازم ہوگا قبض کے بعد، لیکن صحیح ہے قبض سے پہلے۔ اگر صحیح ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا، کوئی تو اثر مرتب ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ انتقالاً مُتَزَلْزِلًا يُتِمُّ بِالْقَبْضِ، تو فرماتے ہیں ملکیت اس صحت کی بنا پر منتقل ہو جائے گی موقوف علیہ کی طرف، انتقالاً متزلزلاً، لیکن یہ انتقال کیا رہے گا، متزلزل رہے گا، یہ انتقال تزلزل میں رہے گا، لیکن یہ تزلزل کب تمام ہوگا، یتم بالقبض، جیسے ہی واقف موقوف علیہ کو وہ چیز قبض کرا دے گا، وہ عقد کیا ہو جائے گا، انتقال کیا ہو جائے گا، تام ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب 3 مرلے بن گئے۔ ایک مرلے میں یہی چیز، مثال کے طور پر یہی موبائل، ایک مرلے میں یہ واقف کرنے سے پہلے اپنے مالک کا موبائل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دوسرے مرلے میں کہ جب قبض نہیں کرایا واقف نے، وقف کرنے والے مالک نے موبائل کے لیکن کیا کر دیا، عقد کہہ دیا ہے، صیغہ جاری کر دیا ہے، تو اس بنا پر اس کا وقف صحیح ہے، لیکن یہ وقف کا انتقال متزلزل کہلائے گا، یعنی درمیان میں کھڑا ہے، اب موقوف علیہ اور واقف کے درمیان۔ جیسے ہی واقف نے اس کو اٹھا کر قبض کرا دیا تو اب یہ وقف تام ہو جائے گا اور یہ اب موقوف علیہ کے قبضے میں چلا جائے گا۔
اور واقف کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا۔ وسرہا غیرہ، اور مصنف کے غیر نے تصریح واضح طور پر بیان کیا ہے، وہو ظاہرہ فی الدروس، اور یہی جس کو مصنف کے غیر نے واضح طور پر بیان کیا ہے، خود مصنف نے اسی بات کو دروس میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کو مصنف نے دروس میں اور مصنف کے غیر نے کیا کیا ہے؟ صراحتاً بیان کیا۔ وہ بات ہے کہ انہو شرط صحت ہے، کہ ان القبضہ، کہ قبض صحت کی شرط ہے۔ صحت اس وقت تک قبض صحیح نہیں ہے جب تک اس وقت تک وقف صحیح نہیں ہے جب تک قبض نہ ہو جائے۔ توجہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر، یہ دوسرا قول بن رہا ہے پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا تھا کہ عقد لازم تب ہوتا ہے جب قبض ہو جائے۔ دیکھیں، لازم تب ہوتا ہے جب قبض ہو جائے، یہ ہے قبض کا مرحلہ، یہ سمجھ لیں قبض کا مرحلہ۔ قبض ہو جائے گی تو عقد لازم ہے۔ قبض سے پہلے عقد کہا تھا کہ صحیح ہوگا، ایسے کہا تھا نا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں مصنف کے غیر نے صراحتاً بیان کیا ہے کہ عقد صحیح تب ہوگا جب قبض ہوگا، اس سے پہلے کوئی صحت صورت والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب تک قبض نہیں ہوگا صحیح نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا تھا قبض سے پہلے صحیح ہو سکتا ہے لیکن لازم نہیں ہوگا، صحیح ہوگا۔ اب کہتے ہیں نہیں، صحیح بھی تب ہوگا جب قبض ہوگا۔ واضح ہو گئی دونوں باتیں۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النُّمَاءِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَقْدِ۔ اب فرماتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا فی النما، سوال یہ ہے، یہ فائدہ سوال مقدر کا جواب بناتے ہیں اسے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صیحت اور کیا کیا ہے، لزوم کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ یا تو آپ نے کہا قبض لزوم کی شرط ہے، یا آپ نے کہا صیحت کی شرط ہے۔ اگر قبض لزوم کی شرط ہے تو اس وقت تک لازم نہیں ہوگا عقد وقف جب تک قبض نہ ہو جائے۔ اگر کہتے ہیں کہ قبض صیحت کی شرط ہے تو اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک قبض نہ ہو جائے۔ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، ان کو الگ الگ، صیحت اور لزوم کو الگ الگ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النُّمَاءِ، یہ فائدہ ظاہر ہوگا اس چیز کے جس کو وقف کیا جا رہا ہے، اس کے نما میں، اس کے ثمرہ میں۔ وہ نما المتخلل بینہ القبض و بین العقد، جو نما پیدا ہوا ہے قبض کے درمیان اور عقد کے درمیان۔ ایک وقت ایسا ہے، مثلا ایک وقت ایسا ہے جب عقد ہو رہا ہے، وقف تو ھذا شیء لے ھذا شخص، ٹھیک، یا لے فلاں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے عقد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا الا قول قبل تو، یا الا قول آخر قبل تو کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عقد ہو رہا ہے۔ قبض ہوگا بعد میں، اس کے درمیان کوئی ثمرہ پیدا ہو گیا، کوئی پھل پیدا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی نما آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، درخت تھے تو پھل پیدا ہو گیا، اس سے فائدہ ظاہر ہوگا۔ کیا فائدہ ظاہر ہوگا؟ یہاں نہیں لکھا ہوا، پوری بات لکھنی پڑے گی۔ وہ فائدہ یہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ قبض صیحت کی شرط ہے تو یہ نما جو ہے مالک کے واقف کے لیے ہوگا۔ اگر کہتے ہیں کہ قبض شرط لصیحت ہے تو یہ نما جو پیدا ہوا ہے، یہ جو ثمرہ آیا ہے عقد اور وقف اور قبض کے درمیان، یہ کس کا ہوگا؟ مالک واقف کا ہوگا۔ اگر کہتے ہیں یہی قبض لزوم کی شرط ہے تو پھر یہ جو نما ہے یہ واقف کا نہیں بلکہ موقوف علیہ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، واضح ہے، یہ ثمرہ ظاہر ہوگا قبلہ، یہ لکھنا پڑے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ هُنَا بِاللَّزُومِ الصِّحَةَ، اشارے احتمال دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ مصنف کے نزدیک صیحت اور لزوم الگ الگ چیز ہی نہ ہو، بلکہ مصنف نے جو لا یلزم کہا ہے نا، لا یلزم سے مصنف کی مراد لا یصح ہو،
ٹھیک ہے نا، وہ جو اوپر لا یلزمو کہا تھا. وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ هُنَا فِي اللُّمَّةِ، ممکن ہے کہ مصنف کا ارادہ یہاں لمہ میں کیا ہو، باللزوم، لفظ لزوم کے ذریعے سے، یعنی لا یلزمو کے ذریعے سے. کس چیز کا ہو؟ الصیحۃ، صیحت کا ہو، یعنی کہنا چاہتے ہیں لا یصح ہو. ٹھیک ہے نا جی. کیسے؟ سوال آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ احتمال ہے کہ یا لا یلزمو کس سے مراد مصنف کی لا یصح ہو؟ فرماتے ہیں بقرینۃ حکم المصنف بالبطلان لو ما قبلہ، اس قرینہ کی ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ جو مصنف نے حکم لگایا ہے بطلان کا کہ باطل ہے وقف، کب؟ لو مات قبل القبض، اگر قبض سے پہلے مر جائے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ وقف ہی باطل ہے. قبض سے پہلے اگر بندہ مر جائے واقف تو قبض کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب تک سنیے گا، اب تک وقف نہ صحیح تھا نہ لازم تھا. صحیح اور لازم کب ہوگا؟ جب قبض ہوگا. اگر وقف صحیح ہوتا یا لازم ہوتا تو یہ بندہ مر گیا ہے قبض سے پہلے تو پھر بھی وقف صحیح ہوتا. وقف کا صحیح نہ ہونا قبض سے پہلے اگر وہ مر جائے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصنف کی مراد لا یلزمو سے لا یصح تھا کہ قبض سے پہلے وقف صحیح ہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. واضح ہوا ہے نا؟ ہاں جی، ہاں ہاں لا یلزمو سے وہ لا یصح ہو، یعنی صیحت کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن مُقْتَضَى عَدْمِ الصِّحَةِ لَلَّزُومِ، فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّ الْبُطْلَانَ، یہ جو باطل ہو جانا وقف کا قبض سے پہلے اگر بندہ مر جائے تو یہ بطلان تقاضا کرتا ہے کہ وقف صحیح نہیں تھا، نہ صحیح تھا نہ لازم تھا. فقط عدم لزوم کی نفی نہیں کرتا، یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ عدم صحت کی نفی کر رہا ہے. کما سرحہ بہی فی ہبۃ الدروس، جس طرح کہ خود مصنف علیہ الرحمہ نے صراحتاً بیان کیا ہے اپنی کتاب دروس کی بحث ہبہ میں. یہی کہا ہے کہ صحیح ہی نہیں ہوتا قبض سے پہلے. واحتمل ارادۃ المصنف ارادۃ المصنف من کلام بعض الاصحاب فیہا، اسی طرح جو مصنف کی مراد ہے نا اسی کے بارے میں احتمال ہے کہ بعض فقہا نے، بعض اصحاب، بعض ہمارے فقہا کا بھی یہی ارادہ ہے، ان کی مراد بھی یہی ہے. فیہا فی ہبۃ الدروس میں جو مصنف کی مراد ہے، باقی فقہا نے بھی اپنی عبارات میں، اپنی کتابوں کی ابحاث ہبہ میں یہی مراد لی ہے. یعنی انہوں نے بھی لا یلزمو سے مراد کیا لیا ہے؟ لا یصح ہو، یعنی عدم لزوم سے عدم صیحت مراد لیا ہے. اب آگے فرماتے ہیں یدخل فی وقف الحیوان لبنہ وصوفہ وما شاکلہ الموجودان حال الوقت ما لم یستثنہما، فرماتے ہیں کہ داخل ہو جاتا ہے حیوان کی وقفیت میں. اگر آپ نے کسی کو حیوان وقف کیا ہے تو اس حیوان کے وقف ہونے میں یہ چیز لبن بھی، اس کا حیوان کا دودھ بھی شامل ہے، وصوفہ، اور اس کی صوف بھی شامل ہے، اون، بال وغیرہ سب کچھ جو ہے. وما شاکلہ، اور اس قسم کی اور چیزیں بھی شامل ہیں. گوبر آج کل مہنگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لکڑیاں مہنگی ہیں تو لوگ گوبر بھی اس کو وہ بنا کر سکھا کر بیچتے ہیں، تو آج کل گوبر بھی بکتی ہے. تو اس لیے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ گوبر بھی اس کی کیا ہے؟ وقف میں شامل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے حیوان تو مدرسے کے لیے وقف کر دیا ہو پھر کہے کہ گوبر روزانہ میں لینے اٹھانے آیا کروں گا. ایسا نہیں ہے، حیوان تو وقف کر دیا ہے اور یہ پھر کہے کہ دودھ میں اپنی گائے کا دودھ لے جایا کروں گا کیونکہ میں نے وقف کیا. ایسی نہیں ہے. وہ چیزیں الموجودان حال الوقت، جو وقت کے حالت موجود، عقد کے وقت موجود ہوں، وہ کس کے لیے ہوں گی؟ وہ بھی وقف میں شامل ہوں گی. ما لم یستثنہما، اس وقت تک وقف میں شامل ہوں گی جب تک ان کا استثناء نہ کیا جائے. اگر استثناء کر لیتا ہے تو پھر وقف میں شامل نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر
استثناء کیسے کرتا ہے؟ مثلا وہ کہتا ہے آسان تو یہ گائے تو میں دے رہا ہوں مدرسے کو، جب تک یہ گائے ہے دودھ اور گوبر دودھ میرا ہے یا اس کی گوبر میری ہے، باقی سب کچھ آپ کا ہے، یعنی اس کے بچے آپ کے، سب کچھ آپ کا، مدرسے کا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا دودھ میں لے جایا کروں گا، یا یوں کہتا ہے میں گوبر لے جایا کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کما ید کھولو ید کھولو ذالک فی البیع، جس طرح کہ یہ چیزیں لبن صوف وما شاکلو، یہ سارا کچھ بے میں بھی داخل ہوتی ہیں، کہ جب آپ حیوان کو بیچے نا تو یہ ساری چیزیں ساتھ بک جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیچنے کے بعد، پیسے لینے کے بعد پھر کہیں اس میں دودھ کھڑا ہے یار مجھے دودھ میرا نکالنے دے، اب بک گیا ہے تو اسی کا ہے۔ ان لانہما کالجزء من الموقوف، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتے ہیں لبن صوف وغیرہ، یہ موقوف کا کیا ہوتی ہیں؟ جز ہوتی ہیں، بدلالت العرف، عرف کی دلالت کے ساتھ، یعنی جن جن چیزوں کے بارے میں عرف عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوان کے ساتھ جاتی ہیں وہ ساتھ جائیں گی، جن کے بارے میں عرف کہتا ہے یہ جدا ہیں وہ جدا ہوں گی۔ مثال کے طور پر اس نے وہ حیوان کو کیا پہنائے ہوئے تھے؟ پھول وغیرہ قیمتی چیزیں پہنائی ہوئی تھیں، سونے کا لاکٹ بنا کر اسے پہنایا ہوا تھا جانور کو، یہ عرف عام جانور کے ساتھ شمار نہیں کرتا۔ یہ لاکٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، زنجیریاں پہنائی ہوئی تھیں، بڑے بڑے گھنٹیاں پہنائی ہوئی تھی، یہ جدا شمار کرتا ہے عرف عام، تو پھر یہ جدا کر سکتا ہے، اور باقی جو دودھ وغیرہ ہے یہ عرف عام اس کو ساتھ شمار کرتا ہے، تو یہ ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی عرف عام جس کو ساتھ سمجھے گا وہ ساتھ، جس کو جدا سمجھے گا وہ جدا۔ وہ الفارق، یہی عرف فارق ہوتا ہے، فرق کرتا ہے، بینہما بین اللبن وصوف و بین الثمرۃ، عرف کہتا ہے کہ لبن اور صوف اس کے ساتھ ہیں اور ثمرہ اس سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ فإنہا لا تدخل، عرف کہتا ہے کہ ثمرہ اس میں داخل نہیں ہوتا، کیوں؟ وَإِنْ كَانَتْ طَلْعًا لَمْ يُعْبَرْ، اگرچہ مثلا درخت ہیں، اگرچہ ان کا ثمرہ پکنے کے قریب گیا کھڑا ہو، اترا نہیں ہے لیکن پک چکا ہے اور اترنے کے قریب ہے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ درخت تو ہوں گے، اصل درخت ہے، ثمرہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آگے وَإِذَا تَمَّ الْوَقْفُ لَمْ يُجْزِ الرَّجُوعُ فِيهِ، اب فرماتے ہیں جب وقف تام ہو جائے، قبلہ صاحب نے سیگا جاری کر دیا اور قبض بھی کرا دیا، قبض کے بعد تام ہوگا نا وقف، گائے پکڑ کر مدرسے میں دے دی، مولوی صاحب کو دے دی، حوالے کر دی، لم یجوز الرجوع فیہ، اب دوبارہ اس کی طرف پلٹنا جائز بعد میں جا کر کے چلو میری گائے 2 دن بعد کہے واپس جو میں نے وقف کی تھی، ایسا نہیں ہے، لأنہ من العقود اللازمہ، کیونکہ وقف جو ہے یہ عقود لازمہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے نا، ابو حنیفہ اس نے کہا ہے کہ کیا نام ہے، اس کے رائے کے، اس کے اپنے فتوے کے مطابق جو اس کی رائے ہے، اس نے کہا ہے کہ بندہ جب بھی وقف کر دے نا، وقف کے بعد جب بھی چاہے واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ وقف عقد لازم نہیں ہے۔ اچھا، وَشَرْطُهُ شرط الوقف مضافا الی ما سلف، فرماتے ہیں پیچھے کچھ جو شرط بیان ہو چکی ہے، ما سلف سے مراد جو پیچھے بیان ہو چکی ہے، اس سے اضافہ کرتے ہوئے 1-2 اور بھی شرطیں ہیں وقف کی، ٹھیک ہے، مضافا الی ما سلف، جو پیچھے گزر چکی ہے اس سے اضافی اور بھی شرائط ہیں اس کی، وہ کون سی ہے؟ وَشَرْطُهُ شرط الوقف التنجیز، کہ وقف تنجیز یعنی بالفعل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فلو اللہ کہو علی شرط او صفت، اگر وقف کو معلق کرتا ہے کسی شرط پر، میں نے یہ گائے مدرسہ کے لیے وقف کی، میں کروں گا یا کرتا ہوں، اگر میرا یہ کام ہوا تو، یا کسی صفت پر، ٹھیک ہے نا، باطلا، تو ان صورت میں کیا ہو جائے گی؟ وقف باطل ہے، بالفعل کہے کہ میں یہ وقف کر رہا ہوں، بس
ٹھیک ہے نا جی. جی الا ان یکون واقعا، ہاں اگر صفت واقع ہو، والواقف عالما بوقوعہ، صفت نے واقع ہونا ہو اور وقف کرنے والا اس کو جانتا بھی ہو، ہو جائے گا. تو پھر ہاں جی، تو پھر ٹھیک ہے. مثلا وقف تو ان کان الیوم الجمعہ، میں وقف کرتا ہوں اگر آج یوم جمعہ ہے تو، کیونکہ جمعہ تو واقع ہے آج. ٹھیک ہے نا جی. وقضا اسی طرح فی غیر ہی تنجیز کی شرط ہوتی ہے وقف کے علاوہ میں، من العقود، جتنے بھی عقود ہیں، وقف ایک عقد ہے نا، جی اور بھی جتنے عقود ہیں ان میں بھی تنجیز شرط ہے، صرف وقف میں شرط نہیں ہے، باقی عقود میں بھی شرط ہوتی ہے تنجیز. اب آگے یہ کیا تھی؟ وقف کی شرط کہ تنجیز ہو. جی آگے فرماتے ہیں وقف کی شرط ہے والدوام، دائمی ہونا چاہیے وقف، دائمی. جی فلو کارنہ بمدت او جعلہ علی من ینقرض غالبا لم یکن وقفا، اگر اس وقف کو ملا دیتا ہے، معین کر دیتا ہے مدت کے ساتھ، محدود کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. او جعلہ علی من ینقرض غالبا، یا وقف کو قرار دیتا ہے ایسی چیز پر جو اکثر طور پر ختم ہو جاتی ہے، تو لم یکن وقفا، تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے نا جی. یہ وقف صحیح، نہیں. مثال کے طور پر مدت تو واضح ہے جی کہ اتنے مہینے کے لیے یا چند دن کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. من ینقرض، ینقرض غالبا، جو اکثر طور پر ختم ہو جاتے ہیں. مثلا کہتا ہے میں ایک نسل کے لیے، ان فقراء کی ایک نسل کے لیے چیز وقف کر رہا ہوں، اگلی نسل مالک نہیں ہوگی، یہ بھی لم یکن، یہ بھی وقف صحیح نہیں. نہیں ہے، کیونکہ نسل ہمیشہ ختم ہی ہو جاتی ہے نا، جی کب تک رہے گی. یہ ایک قول ہے کہ صحیح نہیں ہوگا. والاقوا، اور اقوا یہ ہے کہ صحت ہو حبسن، کہ وقف صحیح ہے. یہ حبسن مدت، حبسن یعنی محبوس مدت معین کی صورت میں، جی اگرچہ مدت معین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ وقف ٹھیک ہے. یہ اقوا قول ہے شارح کے نزدیک، یہ اس کے مقابلے میں قول آ جائے گا. اور پھر یبطل بانقضائها، جیسے مدت ختم ہوگی یہ بھی باطل ہو جائے گا. جتنی مدت کے لیے وقف کی ہے وقف چلے گا، جیسے مدت ختم وقف بھی ختم. وانقراض ہی، وقف جیسے منقرض ہو جائے گی وہ نسل ختم، وقف بھی ختم. فیرجع الی الواقف او وارث ہی، پس وقف منقرض ہونے کے بعد، ختم مدت ختم ہونے کے بعد یا نسل ختم ہونے کے بعد کسی کی طرف پلٹ آئے گی چیز؟ واقف کی طرف. مثال کے طور پر باغ کو وقف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی 10 سال کے لیے، تو 10 سال کے بعد 10 سال جیسے ختم ہو گئے خود بخود باغ کس کا بن جائے گا؟ واقف کا بن جائے گا. او وارث ہی، یا واقف کے وارث کا بن جائے گا. کب؟ ہی نہ انقراض الموقوف علیہ، جب کیا مثلا وہ مر جاتا ہے، واقف مر جاتا ہے تو کس کا بنے گا؟ اس کے وارث، اس کے بیٹے کا بن جائے گا. نہیں توجہ، ہاں. ہی نہ انقراض الموقوف علیہ، اس وقت جب موقوف علیہ کیا ہو جائے؟ انقراض ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی وقف اس سے، ٹھیک ہے نا، یا نسل ختم ہو جائے. کل ولا، جس طرح کے ولا میں ہوتا ہے. ولا سے مراد یہاں وہ جو ہوتا ہے نا، موتق اور موتق، غلام آزاد کرتا ہے بندہ، مالک غلام کو آزاد کر دیتا ہے. اچھا، تو فرماتے ہیں اگر جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ مر جاتا ہے، موتق مر جاتا ہے، موتق جس کو آزاد کیا جاتا ہے مر جاتا ہے، تو اس کا ترکہ منتقل ہوگا کس کی طرف؟ واپس موتق کی طرف. ٹھیک ہے نا. اگر وہ خود موجود ہو تو، اگر وہ موتق موجود نہیں ہے تو اس کے وارثوں کی طرف ہوگا. حالانکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وارثوں میں بھی کوئی موجود نہیں ہے تو پھر امام کی طرف منتقل ہو جائے گا. کیوں؟ امام جو ہوتا ہے وارث ہوتا ہے ہر اس کا، من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو. وَيَحْتَمِلُ إِلَىٰ وَارِثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، ایک احتمال یہ ہے جس کے قائل ہیں شیخ مفید ابن ادریس، اور علامہ محلی نے اسی کو قوی قرار دیا ہے کہ الا وارث ہی، موقوف علیہ کے وارث کی طرف منتقل ہوگا یہ
عند موت الموقوف علیہ، موقوف علیہ کے موت کے وقت، وَيَسْتَرْسِلُ فِيهِ إِلَىٰ أَن يُصَادِفُ الْإِنْقِرَاضَ، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا نسل اس کے وراث میں یہاں تک کہ وہ انقراض پورا ہو جائے، انقراض ہو جائے یعنی مدت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس نے کیا کیا تھا، وقف کیا نا۔ کتنے 100 سال کے لیے، جی توجہ، جی 100 سال کے لیے وقف کیا تھا، جی جس کے لیے وقف کی، جس کے دور میں وقف کیا تھا وہ بندہ موقوف علیہ مر گیا، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، توجہ، تو فرماتے ہیں اگلی نسل میں وہ ختم ہوگی 70 سال میں، 30 سال تو ابھی رہتے ہیں، جی تو اگلی نسل 30 سال استفادہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ اگلی نسل میں 100 سال گزر چکے، اب یہ خود بھی مر گیا ہے، تو پھر اس واقف کے ورثاء کو جس طرح موقوف علیہ کے ورثاء استفادہ کر رہے ہیں، مدت ابھی موجود ہے، تو پھر مدت کے ختم ہونے کے بعد یہ واقف مر گئے تو اس کے وراث لیں گے، پھر واقف کے واپس پلٹ آ جائے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْمُنْقَطِعُ الْآخَرُ، اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے اس صورت کا منقطع الآخر، جس کا آخر کیا ہو، منقطع ہو۔ یہ 4 تعبیریں ہیں، یہ پڑھ لیں سرسری طور پر، ضروری ہے، پھر اس کی ان میں تطبیق آئے گی، چاروں یہاں لکھی ہوئی ہیں لیکن تعریفیں نہیں۔ 4 چیزیں، ایک ہوتا ہے مقطوع منقطع الاخر یعنی مقطوع الاخر، ایک ہوتا ہے منقطع الاول یعنی مقطوع الاول، ایک ہوتا ہے منقطع الوسط وسط، ایک ہوتا ہے آخر، ایک ہوتا ہے اول، ایک ہوتا ہے مقطوع الوسط، اور ایک ہوتا ہے مقطوع الطرفین۔ یہ 4 تعبیریں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مقطوع الاخر کسے کہتے ہیں؟ مثلا گھر کو کوئی وقف کرتا ہے زید کے لیے، پھر اس کی اولاد کے لیے، کہ یہاں تک کہ اس کی اولاد کیا ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں مقطوع الاخر، کہ وقف کس کے لیے ہوا ہے، زید کے لیے ہوا ہے، اور آخر کو مقطوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مقطوع الاول میں مثلا کوئی وقف کرتا ہے گھر کو کس کے لیے یا باغ کو، زید کے بیٹے کے لیے، زید کے بیٹے کے لیے، نہ کہ زید کے لیے، اور پھر کہتا ہے زید کے بیٹے کے بعد پھر کون ہوگا، خود زید ہوگا مالک، ابھی میں زید کے بیٹے کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے بعد پھر زید کے لیے، جبکہ یہاں زید کا بیٹا ہی نہیں ہے، جبکہ اس وقت زید کا بیٹا ہی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو زید کا بیٹا مالک نہیں بنے گا، جب بیٹا نہیں بنے گا تو زید کیسے بنے گا، تو اسے کہتے ہیں مقطوع الاول۔ اچھا، تیسری مقطوع الوصف، مثلا کوئی بندہ چیز کو وقف کرتا ہے، گھر کو یا کس کو، باغ وغیرہ کو وقف کرتا ہے زید کے لیے، پھر کہتا ہے ثم لابنہ، ابھی وقف ہے زید کے لیے، پھر کس کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، پھر زید کے باپ کے لیے، 3 درجے میں، پہلے زید، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا زید کا باپ، جبکہ والحال لیس لزید ابن، زید کا بیٹا ہے ہی نہیں، تو نہ مقطوع الوسط ہے، درمیانی چیز کٹی ہوئی ہے، زید دیکھیں وقف کرتا ہے زید کے لیے، زید کے بعد کس کے لیے وقف ہے، بیٹے کے لیے، اس کے بیٹے کے بعد کون ہے، زید کا باپ، تو زید بھی ہے، زید کا باپ بھی ہے، درمیان میں جو چیز ہے زید کا بیٹا وہ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں مقطوع الوسط، ٹھیک ہے نا جی۔ الراب چوتھا کیا ہے، مقطوع الطرفین، مثلا کوئی بندہ باغ کو وقف کرتا ہے کس کے لیے، گائے بھینس کو وقف کرتا ہے زید کے بیٹے کے لیے، زید کے بیٹے کے لیے، پھر پہلے زید کا بیٹا، پھر خود زید، پھر زید کا باپ، لیکن صورتحال کیا ہے کہ زید کے لیے بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ہاں زید کا نہ بیٹا ہے اس وقت، جس وقت عمر خالد نے آ کر کہا کہ یہ گائے، یہ باغ میں وقف کرتا ہوں زید کے لیے، پھر زید کے بیٹے کے لیے، پھر زید کے سوری پہلے کرتا ہے وقف زید کے بیٹے کے لیے، کیا آ کر کہتا ہے خالد یہ باغ وقف کرتا ہوں کس کے لیے، زید کے بیٹے کے لیے، پھر زید کے لیے، پھر زید کے باپ کے لیے۔ اب دیکھیں درمیان میں زید ہے، پہلے زید کا بیٹا ہے، بعد میں زید کا باپ ہے، جبکہ جس وقت یہ خالد کہہ رہا ہے نا یہ بات، اس وقت نہ زید کا بیٹا ہے نہ زید کا
باپ ہے تو مقطوع الطرفین ہو گیا طرفین کہ زید کی یہ طرف بھی قط ہے اور یہ طرف بھی قط ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں مقطوع الطرفین، ٹھیک ہے نا جی، واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس صورت میں فرماتے ہیں پہلی وقف جو ٹھیک ہے، پہلی وقف یعنی مقطوع الآخر والی صورت ٹھیک ہے، اور تیسری وقف جو تھی نا، تیسری وقف کی میں پہلی صورت ٹھیک ہے، تیسری وقف تھی مقطوع الوسط، یعنی وقف کرتا ہے زید کے لیے، پھر بیٹے اور پھر اب کے لیے، جبکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو پہلی صورت یعنی زید کا وقف ٹھیک ہوگا، اس کے آگے وقف ٹھیک ہے، پہلی صورت مکمل، پہلا وقف مکمل ٹھیک ہے، تیسرے وقف کی پہلی صورت ٹھیک ہے، باقی باطل ہے۔ یسمى ھذا منقطع الآخر، یہ صورت جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، زید پھر اس کی نسل، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں منقطع الآخر۔ ولو انقطع اولہ، اگر فرماتے ہیں منقطع الاول ہو یعنی مقطوع الاول ہو، دوسری صورت جو ہم نے بیان کی، اول ہو اول الوقف، او وسط ہو یا مقطوع الوسط ہو، او طرفا ہو یا مقطوع الطرفین ہو، جس کی تعریفیں ہم نے بیان کرتی ہیں۔ فالاقوی بطلان ما بعد القط، جو قط کے بعد ہوگا وہ وقف باطل ہے، ٹھیک ہے، مقطوعیت کے بعد قط، یعنی جہاں انقطاع ہو رہا ہے اس کے بعد والا وقف باطل ہے۔ فیبطل الاول، تو مقطوع الاول باطل ہوا۔ مقطوع الاول میں کیا تھا؟ مقطوع الاول میں انہوں نے وقف گھر کو وقف کیا تھا زید کے بیٹے کے لیے، ابتدان بیٹے کے لیے، پھر خود زید کے لیے، جبکہ بیٹا ہی نہیں تھا، تو بیٹا ویسے نہیں ہے، تو مقطوع کے بعد ویسے ہی وقف صحیح نہیں ہوگا، خود زید کے لیے وقف نہیں ہوگا کیونکہ مقطوع کے بعد ہے یہ، اور بیٹا ہے نہیں، تو مقطوع الاول صحیح، الاول سے مراد مقطوع الاول، مقطوع الاول باطل ہو گیا۔ والاخیر، اخیر یعنی مقطوع الطرفین بھی باطل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ پہلے اس نے کیا تھا زید کے بیٹے کے لیے، اور زید کا بیٹا وہاں بھی نہیں تھا، پھر زید کے لیے تھا، پھر زید کے باپ کے لیے، اور زید کا بیٹا بھی نہیں ہے، زید کا باپ بھی نہیں ہے، درمیان میں اکیلا زید ہے، اور یہ زید مقطوع کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک، مقطوع الآخر بھی ٹھیک نہیں ہے، باطل ہے۔ وَيَصِحُ اول الآخر، توجہ، اول الآخر سے مراد تیسری صورت کی پہلی اور تیسرے وقف کی پہلی صورت، یعنی تیسری صورت سے مراد مقطوع الوسط کی پہلی صورت۔ مقطوع الوسط میں پہلی صورت کیا تھی؟ وقف کرتا ہے خود زید کے لیے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بیٹے، پھر اس کے باپ کے لیے، جبکہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا، باپ تو ہوتا ہے، باپ آخری مرحلے میں ہے، تو پہلے وقف کس کے لیے کیا؟ زید کے لیے، تو زید کا وقف تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ زید موجود ہے، سما کس کے لیے تھا؟ بیٹے کے لیے، بیٹا نہیں ہے تو مقطوع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی پہلی صورت ٹھیک ہے، پھر بعد والی صورتیں صحیح نہیں۔ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ والاقباض، فرماتے اقباض وہ تسلیط الواقف للقابض علیہ، یا کافی آگے ہے، دل تو تھا لیکن ختم کرتے ہیں یہیں پر، والحمد للہ رب العالمین۔